حسن صاحب، العزیزیہ اور ایونفیلڈ ریفرنس میں نیب کے عدم اعتراض پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی ہیں، کیا تبصرہ کریں گے اس پہ؟ تبصرہ تو میں کیا کرنا ہے، مجھے تو ڈاکٹرز نے اونچا بولنے سے بھی منع کیا ہے. میں تو موت کو جپی ڈال کے آیا ہوں. بلڈ پریشر ہائی کرنے والی آپ نے شروع ہی وہاں سے کیا ہے. اس پہ میں نے کیا تبصرہ کرنا ہے. پاکستان کا جو قانون ہے یا انصاف ہے، یہ مخصوص، محدود اور محبوب لوگوں کے لیے ہے. پیا من بھائی والی بات ہے. یہاں انصاف نام کی اگر کوئی چیز ہوتی، یاد رکھنا بنیادی بات کر رہا ہوں میں، نصابی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی الزام تراشی کچھ نہیں. پاکستان جہاں پہنچا ہے 2 لخت ہونے کے بعد، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا مطلب ہے یہاں کے عوام جہاں آج کھڑے ہیں، جو ان کی حالت ہے، یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس دھرتی پہ انصاف نام کی کوئی چیز موجود نہیں. چونکہ انصاف صرف عدالتی نہیں ہوتا، انصاف اقتصادی بھی ہوتا ہے، معاشی نہیں ہوتا. تو نہ یہاں عدالتی انصاف ہے، وہ عجیب و غریب لوگوں کے لیے کھل جاتی ہیں راتوں کو بھی عدالتیں. سو دیر از نتھنگ. مخصوص، محدود اور محبوب لوگوں کے لیے انصاف بھی ہے، عدالتی انصاف بھی ہے، اقتصادی انصاف بھی ہے. جو دولت مند ترین ہوتے جا رہے ہیں، جو بھوکا ننگا غریب پسماندہ آدمی ہیں، وہ مزید پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں. یہ آرگیومنٹ ہے میرا. اگر اس ملک میں عدالتی، ایک زمانے میں نے پی ٹی آئی کو یہ نعرہ دیا تھا، اقتصادی انصاف سے عدالتی انصاف تک، پورا نعرہ میں، لیٹ می ریپیٹ، میں نے پہلے بھی 2-4 دفعہ یہ بات کی ہے، وہ تھا حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، پاکستان سب پاکستانیوں کا، اور اقتصادی انصاف سے عدالتی انصاف تک. ان میں سے کوئی ایک چیز اگر 1% اس ملک میں اگر موجود ہو تو آپ مجھے بتا دو. میں نے اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے، سوائے اس کے کہ میرا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تو برین ہیمریج مجھے کرانا ہے، تو اللہ نہ کرے. مزید حسن تفصیل میں پیش صاحب، ہم کر آگے دیتا ہوں. چلتے آگے ہیں. چلیں. نواز شریف نے گزشتہ ہفتے پاکستان پہنچ کر جو تقریر کی، اس پر بہت تجزیے ہو چکے ہیں، لیکن آپ کی تبصرے کی گنجائش ابھی باقی ہے. تقریر کے چند نکات میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سب سے پہلے بقول نون لیگ مینار پاکستان پر ایک بھرپور پاور شو تھا، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی بوگس سٹیٹمنٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ واردات ہے. اس کی ایک وجہ ہے، میں اپنی دلیلیں بعد میں دوں گا. پاکستان کا ایک انتہائی اہم، ون آف دا ٹاپ 3 چینلز جو پرو نواز شریف ہے، اس کی 2 خصوصیات بتا رہا ہوں. ایک تو بڑا چینل، دوسرا پرو نواز شریف. یہ آبزرویشن شیئر کی ہے اس چینل کی ایک اینکر نے، بچی تھی کوئی، جلسہ ختم ہونے کے فوراً بعد، جس میں اس نے کہا کہ پورے پاکستان سے گھسیٹ کے لائے گئے لوگ. یہ سن لیں آپ، اٹس اویلیبل. لاہور کا کوئی بندہ نہیں تھا. یہ کیسا استقبال تھا، کیسا پاور شو تھا. یہ کین یو بیٹ اٹ؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ گدھے کے اوپر مارکر سے بڑی بڑی لکیریں ڈال کے اس کو کہو کہ یہ زیبرا ہے. کوئی بیوقوف ہوگا تو خرید لے گا. آج میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کا بیان کہ نواز شریف میرے حلقے سے میرے مقابلے پہ الیکشن لڑ کے دکھائے. اچھا، حقیقت یہی ہے، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. کسی نے خود کو دھوکہ دینا ہے یا لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، وہ اور بات ہے. تو یہ جس لیڈی اینکر کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے ساری تفصیلات، اب میں اس پہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہ رہا، جائیں جا کے نیٹ پہ دیکھ لیں. چینل بھی نیوٹرل نہیں ہے، پرو نواز ہے، اور وہ ایک بچی ہے جو وہاں بیٹھ کے بات کر رہی ہے. اس سے اندازہ لگا لو. انتظامیہ انوالو تھی، اسٹوڈنٹس فیڈریشن وغیرہ، انتظامیہ ہیویلی انوالو تھی.
تو اور ٹاسک وغیرہ دیا گیا تھا، پیسہ بے تحاشا خرچ کیا گیا تھا. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے، لیکن دوسری طرف یہ عوام کو دھوکہ دینا اس لیے ضروری تھا کہ کل اگر یہ لوگ کو واردات کریں یا دھاندلی کریں تو یہ بطور کور، اچھا یہ بطور کور جو ہے وہ استعمال ہو. دوسری بات، ہم اس نام نہاد استقبال سے پہلے ایک معیار اپنے پروگرام میں طے کر چکے ہیں مریم، بے نظیر بھٹو والا. اس کا کراچی یاد کرو، 86 میں جب وہ آئی ہے تو یاد کرو. تب آبادی لاہور کی تھی صرف 35 لاکھ. بندہ تھا پرانے ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک، آبادی 35 لاکھ. اب 1 کروڑ 35 لاکھ، لاہور کی ریپرزنٹیشن زیرو. ان لوگوں کو پیسے ویسے دے کے، دہاڑیاں دے کے ان لوگوں کو لایا گیا، یا جو ان کے وہاں کینڈیڈیٹس تھے ان کو ٹاسک دیا گیا تھا. اس کے باوجود بغیر کسی رولے کے یہ پہلے بھرا جا چکا ہے کئی بار. اور اگر دھاندلی سے، 2 نمبری سے یہ بھرا ہے تو نتیجہ ہاں، لیکن ایک بات ہے، یہ سر دھڑ کی بازی لگا کے انہوں نے کیا ہے صرف اس لیے کہ کل اگر ہم الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے کو واردات ڈالتے ہیں، جس کے امکانات مجھے کم لگتے ہیں، تو اس جلسے کو بطور ڈھال استعمال کریں. دس واٹ آئی. اچھا 10 اپریل جو ہے، جو 1986، دیکھو میرا ایج گروپ، آپ یو ماشاء اللہ یو مچ ینگر، جو میں پورے پاکستان کیا، میں لاہوریوں سے خاص طور پہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو 86 میں 15-20 سال کی رینج میں بھی تھے، ان سے پوچھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ خیر سے اللہ بات کھل جائے گی. بہت خوب. یہ ان کا نہیں، ان کا کام لٹ چکا ہے. کراچی دیکھو، کراچی پہنچی ٹوک ہر 8 آورس 86 میں. یار خدا کا خوف کرو، یہ جلسہ نہیں، یہ تو جلسی بھی نہیں تھی، یہ ایک نظر بندی تھی، ایک جگاڑ تھا، ایک کیمرہ ٹریک تھا. اسپیشل افیکٹس نہیں ہوتے جیسے ہالی ووڈ کی موویز میں، اس طرح کی چیز تھی. باقی تو کوئی اس کی حیثیت نہیں. حسن صاحب، قطن ہے. بے شک. جی، تقریر کے دوسرے نکات پر آتے ہیں. جی. نواز شریف نے کہا ہے کہ میرے زمانے میں روٹی 4 روپے کی تھی. یار بات سنیں، یہ یا تو واقعی سٹھیا گئے ہیں. یہ بات مجھے اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ میں خود سٹھیائے ہوئے لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں. یہ گپوڑیے سے لوگ ہیں. اب نواز شریف میرے زمانے میں، تیرا زمانہ کیا ہے؟ تیرے سے پچھلے زمانے میں پورا پنجاب تو جانتا ہے، میں باقی صوبوں سے اتنا واقف نہیں ہوں، پورا پنجاب جانتا ہے، جگہ جگہ ہوتا تھا آنے کی روٹی دال مفت. اب تیرے ہوتے 4 روپے کی تھی، تیرے ہوتے تو سرخی لگی تھی، شیر آٹا کھا گیا. تیرے ہوتے تو سستی روٹی سکیم نے تباہی مچائی تھی. تیرے بطور وزیر اعظم ماڈل ٹاؤن والے گھر کے باہر چند زیب نے خودکشی کی تھی. میرے ہوتے روٹی 4 روپے کی. او بھائی، آنے کی روٹی دال مفت، اس سے پہلے ممکن ہے 2 ٹکے کی روٹی ہوتی ہو، مجھے کیا پتا. لیکن یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہوئی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اس لیے یہ چھوڑو، بے بنیاد، بوگس، بھونڈی. اور بالکل ایسے مجھے رکھنا تھا کہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک ملکہ جذبات، اور ہماری فلموں میں ہوتے تھے 3 قسم کے ٹائٹلز ملتے تھے ایکٹرز کو. شہنشاہ جذبات، ایک مجھے لگا شہنشاہ جذبات، ایک ملکہ جذبات، اور ایک تھا عوامی اداکار. یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اس طرح استعمال ہوتی تھی علاء الدین کے بارے میں. ان کا مجمع تھا. ختم ہو گئی بات. جیسے شاہی استقبال ہوا ہے، یہ وہ چھوڑو. لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے ہوتے تھے.